بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم مرکات کے سبق کے اندر قضیہ شرطیہ کے اقسام پڑھیں گے۔ قضیہ شرطیہ متصلہ اور قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ باب الشرطیات، یہ باب شرطیات کے بیان میں ہے۔ قد عرفت معنی الشرطیتی، آپ شرطیہ کا معنی جان چکے ہیں۔ وہی التی تنحل الی قضیتین، اور وہ قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے جو دو قضیوں کی طرف منحل ہوتا ہو۔ والآن نہدیک الی اقسامها ونرشدک الی احکامها، اور اب ہم آپ کی رہنمائی کرتے ہیں قضیہ شرطیہ کے اقسام کی طرف اور رہبری کرتے ہیں آپ کی قضیہ شرطیہ کے احکام کی طرف۔ فَعْلَمْ أَيُّهَا الْفَطِنُ اللَّبِیبُ وَالذَّکِیُّ الْعَریبُ، پس تو دل سے جان اے زیرک، عقل مند، ذہین اور مشتاق، ان شرطیت قسمانی، کہ بے شک شرطیہ کے دو قسم ہیں۔ احدہما المتصلۃ، ان میں سے ایک قسم متصلہ ہے، وثانیہما المنفصلۃ، اور دوسرا قسم منفصلہ ہے۔ اما المتصلۃ، بہر المتصلہ، فہی التی حکم فیہا بثبوت نسبۃ علی تقدیر ثبوت نسبۃ اخری فی الایجاب، تو متصلہ یہ وہ قضیہ ہے کہ جس کے اندر ایک نسبت کے ثبوت کا دوسری نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر حکم کیا گیا ہو ایجاب کے اندر، وَبِنَفْیِ نِسْبَةٍ عَلَى تَقْدِیرِ ثُبُوتِ نِسْبَةٍ أُخْرَى فِي السَّلْبِ، اور ایک نسبت کی نفی کا دوسری نسبت کے ثبوت کی تقدیر پر حکم کیا گیا ہو سلب کے اندر۔ کا قولنا فی الایجاب، جیسا کہ ہمارا قول ایجاب کے اندر، ان کانا زید انسانا کانا حیوانا، حیوانیت زید ثابت ہے جس تقدیر پر انسانیت زید ثابت ہے۔ وقولنا فی السلب، اور جیسا کہ ہمارا قول سلب کے اندر، لیس البتۃ اذا کان زید انسانا کانا فرسا، فرسیت زید ثابت نہیں ہے جس تقدیر پر انسانیت زید ثابت ہے۔ ثم المتصلۃ صنفان، پھر متصلہ کے دو قسم ہیں۔ ان کان ذلک الحکم بعلاقۃ بین المقدم والتالی سمیت لزومیۃ کما مرہ، اگر وہ حکم مقدم اور تالی کے درمیان کسی علاقہ کی وجہ سے ہو تو اس کو لزومیہ کہا جاتا ہے، جیسا کہ اس کی مثال گزر چکی ہے۔ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الْحُكْمُ بِدُونِ الْعَلَاقَةِ سُمِّيَتْ اتفاقیۃً، اور اگر وہ حکم علاقہ کے بغیر ہو تو اس کو اتفاقیہ کہا جاتا ہے۔ کا قولی کا، جیسا کہ آپ کا قول، اذا کان الانسان ناطقا فالحمار ناہق، کہ ناہقیت حمار یہ سچا ہے جس تقدیر پر ناطقیت انسان سچا ہے۔ والعلاقۃ فی عرفہم عبارت عن احد امرین، اور علاقہ مناطقہ کے عرف اصطلاح کے اندر دو باتوں میں سے ایک بات سے عبارت ہے۔ اما ان یکون احدہما علۃ للآخر، یا ان میں سے ایک علت ہوگا دوسرے کے لیے، او کلاہما معلولین لثالث، یا وہ دونوں معلول ہوں گے کسی تیسری شے کے۔ وَإِمَّا أَن يَكُونَ بَيْنَهُمَا عَلَاقَةُ تَضَايُف، یا ان دو کے درمیان تضایف کا علاقہ ہوگا۔ وَالتَّضَایُفُ هُوَ أَن يَكُونَ تَعَقُّلُ أَحَدِهِمَا مَوْقُوفًا عَلَى تَعَقُّلِ الْآخَرِ، اور تضایف وہ یہ ہے
کہ ان دو میں سے ایک کا تصور موقوف ہو دوسرے کے تصور کے اوپر، کل ابوتی والبنوتی، جیسا کہ اب ہونا اور ابن ہونا۔ فیضا قلتا، پس جب آپ کہیں کہ ان کانا زید ابا لعمر کانا عمر ابن لہ، کہ اگر زید عمر کا باپ ہے تو عمر زید کا بیٹا ہے۔ تو کونو شرطیتاً متصلتاً، یہ شرطیہ متصلہ ہے، بین طرفیہا، جس کی دو طرفوں کے درمیان علاقۃ التضایفی، تضایف کا علاقہ ہے۔ وَأَمَّا الْمُنْفَصِلَةُ، اور بہر المنفصلہ فَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِالتَّنَافِي بَيْنَ شَيْئَيْنِ فِي مُوجِبَةٍ وَبِسَلَبِ التَّنَافِي فِي سَالِبَةٍ۔ بہر المنفصلہ تو یہ وہ قضیہ شرطیہ ہے کہ جس کے اندر دو چیزوں کے درمیان تنافی کا حکم کیا گیا ہو موجبہ میں، یا سلب تنافی کا حکم کیا گیا ہو سالبہ میں۔ تو یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم اس عبارت کی وضاحت سمجھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آج کے سبق کا ماقبل کے ساتھ ربط دیکھتے ہیں۔ منطق کا جو دوسرا مقصود ہے یعنی کہ دلیل و حجت، یہ موقوف ہے قضایا اور قضایا کے احکام کے اوپر۔ تو قضیہ کے دو قسم ہیں، ایک قضیہ حملیہ اور دوسرا قضیہ شرطیہ۔ تو قضیہ حملیہ کی بحث سے جب مصنف فارغ ہوئے تو اب یہاں سے مصنف شرطیات کی بحث کو شروع کرتے ہیں۔ تو مصنف نے کہا قد عرفت معنی شرطیہ، شرطیہ کا معنی پیچھے قضایا کی بحث کے شروع کے اندر قضیہ شرطیہ کا معنی گزر چکا ہے، چونکہ وہ ذرا دور شرطیہ کا معنی گزر چکا ہے، اس لیے بطور استحضار مصنف دوبارہ قضیہ شرطیہ کا معنی کرتے ہیں۔ وہی التی تنحل الی قضیتین، کہ قضیہ شرطیہ کہتے ہیں جو دو قضیوں کی طرف منحل ہو، یعنی کہ جب ہم ادوات کو حذف کریں، گرا دیں، تو پیچھے دو قضیے بنیں، پیچھے دو قضیے بچیں، ایسے قضیہ کو قضیہ حملیہ کا قضیہ شرطیہ کہا جاتا ہے۔ مثلا ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود، اس کے اندر ان یہ ادات ہے، اس کو حذف کر دیں، کانت یہ ادات ہے، اس کو حذف کر دیں، اور فا اس کو بھی آپ حذف کر دیں، تو باقی آپ یہ دیکھیں الشمس طالیۃ یہ بچا ہے اور النہار موجود یہ بچا ہے۔ تو یہ ایسا قضیہ تھا جو دو قضیوں کی طرف منحل ہوا ہے، یعنی ادوات کو گرانے کے بعد دو قضیے پیچھے رہ جاتے ہیں، اس لیے اس کو قضیہ شرطیہ کہا جاتا ہے۔ قضیہ شرطیہ کی تعریف کے بعد مصنف بیان کرتے ہیں قضیہ شرطیہ کی اقسام۔ تو قضیہ شرطیہ کے دو قسم ہیں، نمبر ایک متصلہ اور نمبر دو منفصلہ۔ وجہ اثر یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو قضیہ شرطیہ کے اندر اتصال یا سلب اتصال والا حکم ہوگا، یا انفصال یا سلب انفصال والا حکم ہوگا۔ اگر قضیہ شرطیہ کے اندر اتصال یا سلب اتصال والا حکم ہو تو اس کو کہتے ہیں قضیہ شرطیہ متصلہ، اور اگر انفصال یا سلب انفصال والا حکم ہو تو اس کو کہا جاتا ہے قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ آپ اس طرح بھی وجہ اثر بیان کر سکتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو قضیہ شرطیہ کے اندر یہ حکم ہوگا کہ ایک نسبت ثابت ہے جس تقدیر پر دوسری نسبت ثابت ہے، یا ایک نسبت ثابت نہیں ہے جس تقدیر پر دوسری نسبت ثابت ہے، یہ حکم ہوگا یا یہ حکم نہیں ہوگا۔ اگر یہ حکم ہو تو اس کو کہتے ہیں قضیہ شرطیہ متصلہ، اور اگر یہ حکم نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں قضیہ شرطیہ منفصلہ۔ بہرحال یہ وجہ اثر ہے۔ تو اس کے بعد مصنف قضیہ شرطیہ متصلہ کی تعریف کرتے ہیں۔ تعریف یہ کی التی حکم فیہا بثبوت نسبت علی تقدیر ثبوت نسبت اخری، اور وبنفی نسبت علی تقدیر ثبوت نسبت اخری، یعنی قضیہ شرطیہ متصلہ کی تعریف یہ ہوگی کہ قضیہ شرطیہ متصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہے جس میں یہ حکم ہو کہ ایک
نسبت ثابت ہے جس تقدیر پر دوسری نسبت ثابت ہے، یا یہ حکم ہو کہ ایک نسبت ثابت نہیں ہے جس تقدیر پر دوسری نسبت ثابت ہے۔ تو یہ ہے قضیہ شرطیہ متصلہ کی تعریف۔ وہ قضیہ شرطیہ جس میں یہ حکم ہو کہ ایک نسبت ثابت ہے جس تقدیر پر دوسری نسبت ثابت ہے، یا ایک نسبت ثابت نہیں ہے جس تقدیر پر دوسری نسبت ثابت ہے۔ یہاں یہ دونوں جگہ نفی لکھا ہوا ہے، یہ دوسری جگہ یہ نفی کی جگہ ثبوت یہ لفظ ہونا چاہیے۔ تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ کی تعریف ہے۔ اب ہم اس تعریف کو سمجھتے ہیں کہ اس تعریف کا کیا مطلب ہے۔ اصل میں قضیہ شرطیہ جو ہوتا ہے یہ دو قضیوں سے مرکب ہوتا ہے، جس طرح کہ ابھی ہم نے پیچھے ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود ان کے اندر ہم نے دیکھا یہ دو قضیوں سے مرکب ہے، اور ہر قضیے کے اندر نسبت ہوتی ہے۔ مثلا وہی مثال دوبارہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود۔ تو اب یہ قضیہ شرطیہ ہے، اس کے اندر یہ بھی ایک قضیہ ہے اور یہ بھی ایک قضیہ ہے، اور قضیہ کے اندر نسبت ہوتی ہے۔ ایک نسبت یہاں ہے اس قضیہ میں اور ایک نسبت یہاں ہے دوسرے قضیے کے اندر۔ اب قضیہ شرطیہ کی متصلہ کی تعریف یہ ہے، اچھا، اور یہ جو پہلا قضیہ ہے اس کو مقدم کہا جاتا ہے، اور جو دوسرا قضیہ ہے اس کو تالی کہا جاتا ہے۔ یہ جو دوسری نسبت ہے، یہ تالی والی جو نسبت ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے کہ قضیہ شرطیہ متصلہ وہ قضیہ شرطیہ جس میں یہ حکم ہو کہ یہ تالی والی نسبت ثابت ہے جس تقدیر پر مقدم والی نسبت ثابت ہے، یہ، یا تالی والی نسبت ثابت نہیں ہے جس تقدیر پر مقدم والی نسبت ثابت ہے۔ تو اگر یہ حکم ہو کہ تالی والی نسبت ثابت ہے جس تقدیر پر مقدم والی نسبت ثابت ہے، اس کو کہتے ہیں قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ۔ اور اگر یہ حکم ہو کہ تالی والی نسبت ثابت نہیں ہے جس تقدیر پر مقدم والی نسبت ثابت ہے، تو اس کو کہتے ہیں شرطیہ متصلہ سالبہ۔ اب ہم وہ مثالیں دیکھتے ہیں جو مصنف نے یہاں دی ہے اور ان کا ترجمہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مصنف نے موجبہ کی مثال دی ہے، ان کانا زید انسانا کانا حیوانا، ان کانا زید انسانا کانا حیوانا۔ اب یہ ان کانا زید انسانا یہ مقدم ہے اور کانا حیوانا یہ تالی ہے۔ یہ شرط متصلہ موجبہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ تالی والی نسبت ثابت ہے جس تقدیر پر مقدم والی نسبت ثابت ہے، یعنی حیوانیت زید سچا ہے جس تقدیر پر انسانیت زید سچا ہے۔ یعنی اگر یہ مقدم والی نسبت سچی ہے، ثابت ہے، تو یہ تالی والی نسبت بھی ثابت ہے۔ تو یہ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ ہے کہ تالی والی نسبت ثابت ہے اگر مقدم والی نسبت ثابت ہے، یعنی زید حیوان ہے اگر وہ انسان ہے۔ تو یہ اس کا معنی بنے گا کہ حیوانیت زید ثابت ہے اگر انسانیت زید ثابت ہے۔ اور سالبہ کی مثال ہے لیس البتۃ اذا کان زید انسانا کان فرسا۔ یہ لیس البتۃ اذا کان زید انسانا یہ مقدم ہے اور کان فرسا یہ تالی ہے۔ اب اس کا معنی یہ ہوگا کہ تالی والی نسبت سچی نہیں ہے اگر مقدم والی نسبت سچی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اس کا سادہ معنی یہ ہے کہ جب زید انسان ہے تو وہ فرس نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک ہے کہ جب زید انسان ہے تو فرس نہیں ہے، یعنی
زید کا فرض ہونا یہ ثابت نہیں ہے اگر زید کا انسان ہونا ثابت ہے۔ تو اگر زید انسان ہے، یہ مقدم والی نسبت اگر ثابت ہے تو تالی والی نسبت ثابت نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو نفی یہاں ذکر کی یہ لفظ سے ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی بنے گا کہ تالی والی نسبت ثابت نہیں ہے جس تقدیر پر مقدم والی نسبت ثابت نہیں ہے۔ یعنی اگر مقدم والی نسبت ثابت نہیں ہے تو تالی والی بھی نسبت ثابت نہیں ہے، یہاں یہ معنی درست نہیں بنتا۔ یعنی اس کا معنی یہ بنے گا کہ اگر زید انسان نہیں ہے تو وہ فرس نہیں ہے، یہ تو درست نہیں ہے، زید انسان نہیں ہے تو وہ فرس نہیں ہے، بلکہ اگر زید انسان ہے، یہ مقدم والی نسبت ثابت ہے تو وہ فرس نہیں ہے، یعنی کہ تالی والی پھر نسبت ثابت نہیں ہے۔ تو یہ شرطیہ متصلہ موجبہ اور سالبہ ہوا۔ متصلہ یعنی وہ قضیہ شرطیہ متصلہ جس میں یہ حکم ہو کہ تالی والی نسبت ثابت ہے جس تقدیر پر مقدم والی نسبت ثابت ہے، اور شرطیہ متصلہ سالبہ کی تعریف بنے گی کہ وہ قضیہ شرطیہ متصلہ جس میں یہ حکم ہو کہ تالی والی نسبت ثابت نہیں ہے جس تقدیر پر مقدم والی نسبت ثابت ہے۔ تو یہ شرطیہ متصلہ کے بھی دو قسم بھی آگئے، یعنی متصلہ موجبہ اور متصلہ سالبہ۔ اس کے بعد مصنف نے قضیہ شرطیہ متصلہ کے دو قسم بیان کیے ہیں، وہ ایجاب اور سلب کے اعتبار سے پیچھے اقسام تھے، یہ اور اعتبار سے ہیں۔ یہ دو قسم ہے قضیہ شرطیہ متصلہ کے، نمبر ایک لزومیہ اور نمبر دو اتفاقیہ۔ وجہ اثر یہ ہے کہ قضیہ شرطیہ متصلہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو اس میں مقدم اور تالی کے درمیان جو حکم ہے وہ ہے اتصال یا سلب اتصال والا حکم، وہ جو حکم ہے اتصال یا سلب اتصال والا مقدم اور تالی کے درمیان، وہ کسی علاقے کی بنا پر ہوگا یا علاقے کی بنا پر نہیں ہوگا۔ اگر مقدم اور تالی کے درمیان جو حکم ہے وہ علاقہ کی بنا پر ہو تو اس کو کہتے ہیں متصلہ لزومیہ، اور اگر علاقے کی بنا پر نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں متصلہ اتفاقیہ۔ متصلہ لزومیہ مثلا مثال کے طور پر یہ ان کانت الشمس طالعۃ فالنہار موجود۔ اب یہ جو طلوع شمس اور وجود نہار کے درمیان جو حکم ہے یہ حکم علاقے کی بنا پر ہے۔ علاقے کی وضاحت آگے دیکھیں گے۔ وہ علاقہ کیا ہے کہ یہ طلوع شمس یہ علت ہے وجود نہار کی اور یہ اس کا معلول ہے، تو یہ علاقہ ہے مقدم اور تالی کے درمیان علیت اور معلولیت والا، کہ مقدم علت ہے تالی، تو یہاں مقدم اور تالی کے درمیان جو حکم ہے یہ علاقہ کی بنا پر ہے، اس لیے اس کو کہیں گے ہم متصلہ لزومیہ۔ اور اگر علاقے کی بنا پر حکم نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں متصلہ اتفاقیہ۔ اس کی مثال مصنف نے خود دی ہے کہ اذا کان الانسان ناطقا فالحمار ناہق، معنی یہ ہے کہ ناہقیت حمار یہ ثابت ہے، یہ سچا ہے جس تقدیر پر ناطقیت انسان سچا ہے، یعنی جب انسان ناطق ہے تو حمار ناہق ہے۔ یہ انسان کا ناطق ہونا یہ حمار کے ناہق ہونے کی علت نہیں ہے، بلکہ اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ناطق بنایا اور حمار کو ناہق بنایا ہے۔ تو یہاں جو مقدم اور تالی کے درمیان جو حکم ہے یہ حکم کسی علاقے کی بنا پر نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو کہیں گے ہم متصلہ اتفاقیہ۔ کیونکہ متصلہ اتفاقیہ اور لزومیہ کے اندر علاقے کا ذکر ہے، اس لیے اب علاقہ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ اگر تعریف کے اندر کوئی نظری کلمہ آ جائے تو جب تک اس کی وضاحت نہ ہو تو وہ پوری تعریف نظری رہتی ہے، تو لزومیہ کی اور اتفاقیہ کی تعریف نظری ہوگی اگر علاقہ کی وضاحت نہ ہو، تو اس لیے مصنف یہاں سے علاقہ کی تعریف کرتے ہیں کہ والعلاقۃ فی عرفہم عبارۃ عن احد امرین، کہ مناطقہ کے عرف کے اندر علاقہ جو ہے دو باتوں میں سے ایک بات کا نام ہے، یا تو یہ کہ مقدم اور تالی میں سے کوئی ایک علت ہو دوسرے کے لیے، یا دونوں معلول ہوں کسی تیسری چیز کے، یا ان کے درمیان تضاعف والا علاقہ ہو۔ مختصر آپ یوں کر لیں
کہ علاقہ دو باتوں میں سے ایک بات کا نام ہے، یا تو یہ کہ مقدم اور تالی میں علاقہ علیت والا پایا جائے یا علاقہ تضایف والا پایا جائے۔ علاقہ علیت والا مراد ہے یہاں یا علاقہ تضایف والا؟ تو علاقہ سے مراد یہاں علاقہ علیت والا یا علاقہ تضایف والا۔ اب علاقہ علیت سمجھ لیں، علاقہ علیت سے کیا مراد ہے؟ علاقہ علیت، علاقہ علیت اس کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مقدم علت ہو اور تالی معلول ہو، یہ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مقدم یہ معلول ہو اور تالی یہ علت ہو۔ اور تیسری صورت اس کی یہ بنے گی کہ مقدم اور تالی دونوں معلول ہیں اور علت کوئی تیسری چیز ہے۔ یہ علاقہ علیت کی تین صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مقدم علت ہے تالی کے لیے اور تالی معلول ہے اس کا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مقدم معلول ہے اور تالی اس کی علت ہے۔ اور تیسری صورت یہ کہ مقدم اور تالی دونوں معلول ہیں اور علت کوئی تیسری چیز ہے۔ یہ پہلی کی مثال سمجھیں، اس کی مثال ہے ان کانت الشمس طالیۃً فالنہار موجود۔ اب یہاں جو مقدم ہے یعنی طلوع شمس، یہ علت ہے وجود نہار کی، تو طلوع شمس یہ مقدم ہے اور وجود نہار یہ تالی ہے۔ تو طلوع شمس یہ وجود نہار کی علت ہے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن موجود ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج طلوع ہو اور دن موجود نہ ہو، یا دن موجود ہو اور سورج طلوع ہی نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ طلوع شمس علت ہے وجود نہار کی، یہ آگے مثال کہ مقدم علت ہے تالی کی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مقدم معلول ہو اور تالی علت ہو، اس کی مثال بن جائے گی ان کان النہار موجوداً فالشمس طالیۃ۔ اب یہاں جو مقدم ہے یہ ہے وجود نہار اور تالی یہ ہے طلوع شمس، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ طلوع شمس سچا ہے جس تقدیر پر وجود نہار سچا ہے، یعنی اگر دن موجود ہے تو سورج طلوع ہے۔ یہاں ان کے درمیان جو علاقہ ہے وہ علاقہ علیت والا ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ مقدم یہ معلول ہے اور تالی اس کی علت ہے۔ اور علاقہ علیت کی تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ دونوں معلول ہوں اور ان کی علت کوئی تیسری چیز ہو۔ اس کی مثال ہے مثلا ان کان العالم مضیئا فالنہار موجود۔ اب جو مقدم ہے وہ ہے اضاءت عالم، یعنی عالم کا روشن ہونا، اور تالی وہ ہے وجود نہار یعنی دن کا پایا جانا۔ یہ اضاءت عالم، عالم کا روشن ہونا، اور وجود نہار یہ دونوں معلول ہے ایک تیسری چیز کے، اور وہ ہے طلوع شمس۔ طلوع شمس یہ وجود نہار کی بھی علت ہے اور یہ اضاءت عالم یعنی عالم کے روشن ہونے کی بھی یہ علت ہے، یعنی جب سورج طلوع ہوتا ہے دن بھی موجود ہوتا ہے اور عالم بھی روشن ہوتا ہے۔ تو یہ علاقہ علیت کی تین صورتیں آ گئی۔ علاقہ علیت کی پہلی صورت کہ مقدم علت تالی کے لیے اور تالی معلول اس کا، مثال اس کی ان کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود۔ دوسری صورت علاقہ علیت کی یہ ہے کہ مقدم معلول اور تالی اس کی علت، اس کی مثال ہے ان کان النہار موجودا فالشمس طالیۃ۔ اس میں جو تالی ہے یعنی طلوع شمس یہ علت ہے وجود نہار یعنی مقدم کے لیے۔ تیسری صورت علاقہ علیت کی یہ ہے کہ مقدم اور تالی دونوں معلول ہیں اور ان کی علت کوئی تیسری چیز ہے، جیسا کہ ان کان العالم مضیئا فالنہار موجود، اضاءت عالم اور وجود نہار یہ مقدم اور تالی ان کی علت طلوع شمس ایک تیسری چیز ہے۔ یہ علاقہ علیت کی وضاحت ہوئی اور اس کی تین صورتیں۔ دوسرا علاقہ ہے علاقہ تضایف۔ علاقہ تضایف کی تعریف سمجھیں۔ علاقہ تضایف یہ ہے کہ دو چیزوں کے درمیان، ایسی دو چیزوں کے درمیان نسبت اور تعلق کہ جن میں سے ہر ایک کا تعقل یعنی تصور دوسرے کے تعقل یعنی تصور کے اوپر
موقوف ہو تو ایسی دو چیزوں کے درمیان جو علاقہ ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، نسبت ہوتی ہے، اس نسبت کو تزایف کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسی دو چیزیں کہ جن میں سے ہر ایک کا تعقل یعنی تصور دوسرے کے تعقل یعنی تصور کے اوپر موقوف ہو، تو ایسی دو چیزوں کے درمیان جو نسبت اور تعلق ہوتا ہے، اس نسبت اور تعلق کو تزایف کہا جاتا ہے۔ مثلا مثال کے طور پر ابوت اور بنوت۔ ابوت اس کا معنی ہوتا ہے اب ہونا یعنی کہ باپ ہونا، اور بنوت اس کا معنی ہے ابن ہونا یعنی کہ بیٹا ہونا۔ اب ابوت اور بنوت یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کا تعقل دوسرے کے تعقل کے اوپر موقوف ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اب کی کیا تعریف کریں گے؟ اب کہتے ملہ الابن کو، ملہ الابن، یہ تعقل ہے، تصور، تعقل کا معنی تصور، تعریف، یہ اب کا تعقل ہے اور اس کی تعریف ہے۔ تو اس میں دیکھیں آپ، اب کا جو تعقل ہے یعنی اس کا تصور، تعریف، یہ ابن کے اوپر موقوف ہے، یہ ابن کے اوپر ہے، اس کی تعریف کے اندر ابن آ گیا ہے، اور معرف جو ہوتا ہے وہ معرف تعریف کے اوپر موقوف ہوتا ہے۔ تو یہ اب کا تعقل اور تصور ابن کے تعقل کے اوپر موقوف ہے۔ اسی طرح ابن کی تعریف ہوتی ہے، ابن کہتے ہیں ملہ الاب کو، یعنی جس کا باپ ہو، جس کا باپ۔ اب یہ تعقل اور تصور ہے ابن کا، اس کے اندر اب کا ذکر ہے، تو اب کا تعقل، یہ ابن کا تعقل یہ اب کے تعقل کے اوپر موقوف، جس طرح کہ اب کا تعقل ابن کے تعقل پر، اسی طرح ابن کا تعقل یہ اب کے تعقل پر موقوف۔ تو یہ اب اور ابن یہ ایسی دو چیزیں ہیں کہ جن میں سے ہر ایک کا تعقل یعنی تصور، تعریف، یہ دوسرے کے تعقل اور تصور کے اوپر موقوف ہے۔ اس لیے ابوت اور بنوت کے درمیان جو تعلق اور علاقہ ہے، اس کو کہا جائے گا کہ یہ علاقہ تزایف کا ہے۔ اس کی مثال دیا کہ ان کانا زید ابن لعمر کانا عمر ابن لہ، کہ اگر زید باپ ہے عمر کا تو عمر وہ بیٹا ہے زید کا۔ تو یہاں یہ ان دو قضیوں کے درمیان جو حکم ہے وہ علاقے کی بنا پر یعنی علاقہ تزایف والا پایا جاتا ہے یہاں، اس لیے اس کو بھی متصلہ لزومیہ کہا جائے گا، کیونکہ اس کے اندر حکم جو ہے وہ علاقے کی بنا پر ہے، علاقہ تزایف والا۔ تو یہ علاقے کے دو قسم آگے، علاقہ علیت والا اور علاقہ تزایف والا۔ علاقہ علیت کا مطلب یہ ہے مقدم و تالی میں سے کوئی ایک علت ہے دوسرے کے لیے، یا دونوں معلول ہیں کسی تیسری شے کے۔ اس کی تین صورتیں ہیں جیسا کہ تفصیلاً ہم نے پیچھے دیکھی ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے علاقہ تزایف کا۔ علاقہ تزایف سے مراد یہ کہ دو ایسی چیزوں کے درمیان نسبت اور تعلق کہ جن میں سارے کا تعقل دوسرے کے تعقل پر موقوف ہو، تو اس کو علاقہ تزایف کا کہا جاتا ہے۔ یہ متصلہ کی تعریف اور اس کے اقسام اور علاقہ کی وضاحت کے بعد اب قضیہ شرطیہ کا دوسرا قسم شرطیہ منفصلہ، اس کی تعریف کرتے ہیں مصنف کہ قضیہ شرطیہ منفصلہ کیا ہوتا ہے؟ التی حکم فی بالتنافی بین شیئین اور بسلب التنافی، یعنی قضیہ شرطیہ منفصلہ وہ قضیہ شرطیہ ہے کہ جس میں دو چیزوں کے درمیان تنافی والا حکم کیا جائے یا سلب تنافی والا حکم کیا جائے۔ اگر تنافی والا حکم ہو تو یہ ہوگا قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ، اور اگر سلب تنافی والا حکم ہو تو یہ ہوگا قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ۔ ان دونوں کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں، جس طرح کہ ھذا العدد اما زوج او فرد، ھذا العدد اما زوج او فرد، یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ ہے۔ یہ بھی اصل میں دو قضیے ہیں، یعنی ھذا العدد زوج یہ ایک قضیہ، اور ھذا العدد فرد یہاں مبتدا محذوف ہے، یا او ھذا العدد فرد، ھذا العدد زوج او ھذا العدد فرد، یہ دو قضیے ہیں اصل میں۔ اچھا، ان دو قضیوں کے درمیان انفصال والا حکم ہے۔ انفصال والا حکم یعنی کہ زوجیت عدد اور فردیت عدد میں انفصال ہے۔ انفصال کا مطلب اتصال نہیں ہے۔ زوج اس عدد کو کہتے ہیں جو دو کے اوپر پورا تقسیم ہو جائے، جس طرح کہ 4 ہے، 6 ہے، 8 ہے، 10 ہے وغیرہ،
اور فرد اس عدد کو کہتے ہیں جو 2 کے اوپر پورا تقسیم نہ ہو، جس طرح کہ 3 ہے، 5، 7، 9 وغیرہ وغیرہ، یہ فرد ہے۔ اب عدد کا زوج ہونا اور عدد کا فرد ہونا، ان میں انفصال ہے، یعنی یہ جمع نہیں ہو سکتے کہ ایک عدد ہو وہ زوج بھی ہو اور وہ فرد بھی ہو۔ تو یہاں دو چیزوں کے درمیان یعنی زوجیت عدد اور فردیت عدد میں انفصال والا حکم ہے۔ اس لیے ہم اس کو کہیں گے قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ، کیونکہ یہاں تنافی والا حکم ہے۔ تنافی کہے انفصال کہے ایک ہی بات ہے، یا سلب تنافی والا حکم ہو یا سلب انفصال والا حکم ہو تو اس کو کہتے ہیں شرطیہ منفصلہ سالبہ۔ اس کی مثال بھی سمجھنے، جس طرح کہ لیس البتہ حاضل عدد اما زوج او منقسم بمتساویین۔ یہ سمجھے، یہ بھی دو قضیاں، یعنی حاض العدد اما زوج اور حاض العدد منقسم بمتساویین اور لیس البتہ، یہ ان دونوں قضیوں کے درمیان جو نسبت ہے اس کے اوپر یہ داخل ہے۔ تو اب یہاں جو ہے یہ ہے زوجیت عدد اور یہ ہے انقسام بمتساویین۔ تو یہاں زوجیت عدد میں اور انقسام بمتساویین کے اندر سلب تنافی والا حکم ہے، سلب تنافی والا۔ زوجیت عدد کا مطلب ہے عدد کا 2 کے اوپر پورا تقسیم ہونا، اور انقسام بمتساویین کا مطلب یہ ہے کہ 2 کے اوپر تقسیم ہونا۔ تو زوجیت عدد میں اور انقسام بمتساویین کے درمیان تنافی نہیں ہے بلکہ سلب تنافی والا حکم ہے، اس لیے اس کو ہم کہیں گے قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ، اور یہ قضیہ شرطیہ منفصلہ موجبہ ہے، کیونکہ یہاں تنافی والا حکم ہے۔ زوج اور فرد میں تنافی ہے، جبکہ زوج میں اور منقسم بمتساویین میں تنافی نہیں ہے، اس لیے اس کو ہم کہیں گے قضیہ شرطیہ منفصلہ سالبہ۔ یہ تھا ہمارا آج کے سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے قضیہ شرطیہ کے 2 قسم، متصلہ اور منفصلہ، پھر متصلہ کی اقسام ہم نے پڑھے لزومیہ اور اتفاقیہ۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح اور اخلاص عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔